للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب اللہ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ دو تہوار مناتے تھے، ایک نوروز اور ایک مہرجان۔ اس میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل اسلام سے فرمایا کہ اللہ نے نوروز اور مہرجان کی بجائے تمہیں دو بہتر تہوار دے دیے ہیں، اس لیے ان جاہلیت کے تہواروں کو چھوڑ دو اور اسلامی تہوار جو ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ منایا کرو۔ یہ دونوں تہوار اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر مقرر کیے ہیں جو دین کا ذوق رکھنے والوں کی طبیعت کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، بہت سی نیکیاں اس مہینہ میں کمائیں، اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوا تو حکم ہوا کہ کھلے میدان میں جا کر جو کچھ تم سے نیکی ہو سکی اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کے شکر گزار ہو، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو۔ یہ تہوار بالکل عین مناسب موقع پر مقرر ہوا کہ عبادت کے اتمام اور تکمیل کے بعد اللہ کے ہاں شکر کا سجدہ کیا جائے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ، جس کو عام طور پر لوگ لکھتے بھی ہیں تو عید الاضحیٰ لکھ دیتے ہیں، ال چھوڑ جاتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اور بولتے بھی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نہیں، اصل جو ہے نا نام عید الاضحیٰ۔ تو یہ تہوار مقرر ہوا حج کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقام عرفات میں وقوف نصیب فرمایا، وہ میدان جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار آلودہ لوگ جو ہیں یہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو بخش دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دن مقرر ہوا کہ تم جو اپنے ساتھ چڑھاوے لائے ہو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو تمہارے پاس نذرانے میں پیش کرو۔ اصل میں تو یہ قربانی جو ہے میدان مینا کی ہے، حقیقی جو ہے اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، ثُمَّ مَحِلُّهَا عَلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ حَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، کہ کعبہ کے پاس اس کھلے میدان میں لوگ اپنے نذرانے پیش کریں۔ باقی جو لوگ ہم اپنی شومی قسمت سے وہاں نہیں جا سکتے، وسائل نے ساتھ نہیں دیا، ہمارے لیے بھی اللہ کے دین نے رحمت فرمائی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر وہاں جا نہیں سکے تو حجاج کا تشبہ اختیار کریں، ان جیسا اپنا حلیہ بنائیں۔ اس لیے ہم پر 10 دن کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ جب الحج کا چاند دیکھ لیں تو قربانی ذبح ہونے تک اپنے جسم کے کسی حصہ سے کوئی بال دور نہ کریں، حجامتیں نہ بنوائیں، کہ 10 دن تو کم از کم ان کی شکل اور حلیہ جو ہے احرام والوں جیسا بن جائے۔ اور قربانیوں کو بھی دائرہ وسیع کر دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگ قربانی کر کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت جو ہے نا پیدا کر لیں، ورنہ اصل قربانی تو وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اکثر اوقات ایسا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، کہ حج پر جانے والوں کے ساتھ ہی اپنی قربانیاں بھیج دیتے کہ ہماری قربانیاں بھی وہاں کر دینا، سوق الحدی کہلاتا کہ حدی جو ہے اس کو بھیج دینا۔ اور اب بھی اگر کوئی شخص حاجی جاتے ہوئے کو پیسے دے دے کہ میری طرف سے ہی وہاں کر دے تو یہ قربانی کا بہت اعلیٰ طریقہ ہوگا، اپنے علاقوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اصل میں یہ ہے عید الاضحیٰ۔ قربانی جو ہے اس کو عربی زبان میں اضحاتن بھی کہتے ہیں، اضحاتن جس کی جمع پھر اضحیٰ، اور ضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع ضحایا، اور اضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع اضاحی۔ یہ تینوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، اضحیتن، اضحاتن، ضحیتن، الف نہیں اس کے ساتھ ہوتا۔
تو نکلا ہے یہ ضحیٰ سے، چاشت کا وقت جو ہے نا ضحیٰ، جب سورج جو ہے وہ 2-3 گھنٹے اس کو طلوع ہو جاتے ہیں تو وہ وقت جو ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت۔ تو چونکہ یہ قربانیاں اصل میں تو اسی وقت ذبح کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھی، خطبہ سنا، بعد میں پھر وہ ضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے تو قربانیاں یہ اس وقت ذبح کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام ہو گیا اضحیٰۃ یا اضحیۃ، کہ وہ نذرانہ، وہ قربانی جو ضحیٰ کے وقت کی جاتی ہے۔ باقی اس سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہے نا وہ غلط بھی مشہور ہو گئیں۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں علماء حضرات بہت سی باتیں سناتے رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی قربانیاں جو ہیں موٹی کرو، یہ پلسرات پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ کہیں آ جاتا ہے کہ اس کے ایک قطرے کے بدلے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے کہ جسم پر جتنے روئیں ہوتے ہیں، بال یا پشم، اتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کام ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، اس پر اللہ جو ذو الفضل العظیم ہے، اس کے فضل کی کوئی حد و شمار نہیں، وہ بے شمار انعام دے گا۔ مگر یہ چیزیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی جس میں آتا نا کہ یہ جو نہر کا دن ہے قربانی کا، اس دن جتنا بھی خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے پیارا خرچ ہوا جو قربانی پر، بہت سی حدیثیں اس بارے میں۔ تو ان کے بارے میں سن لیں کہ قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی جو شرح لکھی عارضۃ الحفظی، اس میں جو خلاصہ نکال کر انہوں نے بیان کر دیا، علماء نے پوری طرح چھان بین کے بعد اس سے اتفاق کیا کہ واقعی لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کہ یہ جو قربانی ہے نا اس کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، ثواب کی اور اس کے اجر کی، ان میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی جو ہے کہ یہ سواریاں ہوں گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ بن موہب راوی ضعیف جدہ، یہ میں 138 صفحہ ہے، اور یہ التلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خاتمۃ المحدثین کی جو پرہ 4 جلد ہے، کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، بہت سے صحابہ سے یہ مضمون مروی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میرا نام لے کر جو کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے علماء حضرات کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سہارا لے لینا کہ ضعیف ہے پھر کیا ہوا، تو پھر تو صحیح اور ضعیف کی تقسیم ہی ختم ہوگی۔ اگر ضعیف بھی کام دیتی جاتی ہے تو پھر صحیح حدیث کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، جب اس کی نسبت حضور کی طرف مشکوک ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ سنانا چاہتے ہیں کہہ دیں کتابوں میں ایسا لکھا، ایسا روایت کیا جاتا، جیسا کہ علماء نے یہ کہا کہ یقال و یروی، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا روایت، یہ نہ کہے صاحب کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ جو ضعیف حدیثوں پر عمل کی بھی اجازت دیتے، وہ کہتے ہیں یار اتنا کہہ دے کہ اللہ کا فضل بڑا ہے، روایتوں میں یوں آتا، حضور کی طرف اس کو منسوب نہ کرے، یہ خطرہ مول نہ لے کہ جس نسبت میں شک ہے وہ کیوں حضور کا نام لے کر بیان کرتا۔ اس لیے یہ حدیثیں جو نا کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اس کا پہلا قطرہ جب خون کا گرے گا تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ 143 صفحہ فرماتے ہیں فیہ عمرو بن خالد الواسطی و متروک، کہ اس میں راوی عمر ہے خالد کا بیٹا واسطی، اس کو حدیث کے عالموں نے چھوڑ دیا، بالکل اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ تو ایسی روایتیں جو ہے نا ان کو بیان کرنے سے پرہیز ہونا چاہیے۔ عید جو ہے یہ اصل میں عین و دال، یہ اس میں جو یا نا ہم دیکھتے ہیں، یہ یا نہیں اصل میں نکلا ہے یہ عین و دال سے۔ لفظ کیا تھا؟ افدن۔ افدن پھر عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق کہ اگر زیر والا لفظ ہو اور اس کے آگے آ جائے جزم والا تو یا میں بدل دیتے ہیں، عیدن بنا دیا گیا۔ تو عود کے 2 معنی لوٹنا بھی اور دوسرا معنی ہے انعام کرنا بھی۔ اس لیے یہ عید کا تہوار جو ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں ہی ہمیں بہت بڑی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مغفرت رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اگر یہ قصوروار ہو جاتے ہیں، مجرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ تہوار ایسے ہیں کہ اگر ان میں یہ سچی توبہ کریں اور یہ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ یعود علی عبادہ بالمغفرۃ والرحمہ، اللہ اپنے بندوں پر
مغفرت اور رحمت کے ساتھ لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ناراضگی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ ہمارے لیے کون سا سرور کا موقع ہو سکتا ہے، خوشی کا، کہ ہم قصوروار اور مجرم بندے جو ہیں دوبارہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اور اضحیٰ آپ نے سونی لیا کہ اضحیٰ واحد ہے، اس کا اضحیٰ جمع، وہ قربانیاں جو ضحیٰ کے وقت ذبح کی جاتی ہیں چاشت کے وقت۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے، رات ان میں جو ہے نا دونوں راتوں میں کہ راتوں کو عبادت کرو، جو ان راتوں میں جاگتا ہے جس نے دل مریں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، یہ بھی ضعیف روایتوں میں سے، کمزور روایتیں، ان کی نسبت حضور کی طرف ثابت نہیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں راتوں میں احیاء کہ آپ نے ان میں کوئی بات کی ہے یا ان کا آپ نے ذکر کیا، ثواب بیان نہیں ثابت ہوئی، نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ باقی جو نفل پڑھتا ہے تہجد وغیرہ وہ پہلے پڑھتا رہے۔ صبح یہ طریقہ بتایا گیا، صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے، رسول اللہ سے بھی روایتیں آئیں کہ غسل کیا جائے، سارا جسم جو ہے اس کو دھویا جائے۔ عام طور پر ہم نماز کے لیے صرف وضو پر اکتفا کرتے ہیں، مگر یہ عیدوں کے لیے جو ہے نا، اور جمعہ کے لیے، جمعہ بھی ہفتہ وار عید ہے مسلمانوں کی، ان کے لیے غسل کا حکم دیا گیا کہ غسل کرنا چاہیے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دھونا چاہیے۔ اور اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نہائے دھوئے جسم صاف ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر ایک اس کا باطن اشارہ کہ آپ نے اپنے پورے بدن کو معلوم کر لیا کہ ان سے جو گناہ ہوئے تھے ان سے میں نے توبہ کر لی، میری آنکھوں نے جو غلط چیزیں دیکھی ہیں، میرے کانوں نے جو غلط سنا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ناجائز چیزیں حاصل کی ہیں لوگوں کی، ان پر قبضہ کیا، پاؤں غلط طرف چل کر گئے ہیں، زبان سے یہ میں ان سے واقعی تائب ہو گیا۔ یعنی جس پانی جو ہے یہ صرف ظاہر کو دھوتا ہے، اور جو توبہ ہے، معافی مانگنا، یہ باطن کو دھوتی ہے۔ تو اتنے بڑے اجتماع میں جب کہ آپ سمجھیں کہ عام ملاقات ہے یہ نمازوں میں کہ 5 وقت گیا اللہ تعالیٰ سے مل گئے، اس کو آپ زورہ صغریٰ کہیں کہ چھوٹی ملاقات، یہ حج کا اجتماع سمجھیں خصوصی، یا عید کا بہت بڑا مجمع، اللہ پاک نے کھلا دربار لگایا، کھلی کچہری، وہاں آپ کو ملنے کا موقع دیا کہ آ جاؤ میرے بندے، مجھ سے مانگو جو مانگو۔ تو ایسے موقع پر تو پھر لازم ہے کہ پورا بدن جو ہے نا یہ پاک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں یہ غسل اور وضو کے احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں دیکھ لیں کہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے لوگوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا، ان سے محبت، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وضو اور غسل کے ساتھ توبہ کا بیان، کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کو وہ بڑے پیارے، اور بعد میں فرمایا کہ جو صاف ستھرے رہتے ہیں، ظاہری طہارت جو ہے نا جسم کا پاک سا، اس کو بعد میں ذکر کیا، اور اسی سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا نکال لی قرآن کی اسی آیت سے جو ہمیں حکم ہوا کہ وضو کرنے کے بعد پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو توبہ کے ذریعے اپنے سارے جسم کو، روح کو، دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور ان میں سے کر دے جو پانی کے ذریعے اپنے بدن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو یہ غسل جو ہے ایسی بات طہارت کبریٰ کہ چھوٹا پاک صاف ہونا نہیں، پورا، اس میں تو پھر پورے بدن کا جائزہ لینا پڑے گا نا کہ ہمارے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں واقعی ہم ان سے پاک ہو کر جا رہے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ تو ذرے ذرے کو جانتا، دل کے خیالات اور آنکھ کی چوریاں اس کے سامنے، اس لیے اس کو صرف پانی سے نہا کر ہم دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو یہ تو بات نہیں بن۔ نہائیں، یہ مسنون طریقہ۔ نہانے کے بعد دوسری بات کہ خوشبو لگائیں اپنے آپ، بہترین سے بہترین خوشبو آپ نے فرمایا عید پر اور جمعہ کے دن جو لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ اب خوشبو بھی ایسی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوا میں پھیل جاتی، دور دور تک جاتی ہے، سب کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ آدمی خوشبودار ہے، معطر ہے۔ تو ایسے ہی آدمی کے اخلاق، اس کا کردار پاکیزہ اور ستھرا ہونا چاہیے کہ وہ جس محلے میں رہ رہا ہے، جس برادری میں رہ رہا ہے، وہاں لوگ اس کی جو ہے نا خوشبو محسوس کریں کہ ایک بندہ مومن ہمارے درمیان رہ رہا، بدبو نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی حرکتوں سے لوگ تنگ ہوں، انہیں سران ہی محسوس ہو، عطر خوشبو ہو۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنے آپ کو اچھے لباس سے ملبوس کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اب لباس کیا؟ لباس کے 2 کام قرآن مجید نے بیان کیے کہ وہ ایک طرف تو ریشہ زینت ہے، خوبصورتی ہے،
اچھے سے اچھا رنگ ہم پسند کرتے ہیں، ڈیزائن پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہی لوگ اس کو پھر کہتے ہیں بہت اچھے کپڑے پہنو، زینت بھی قرآن نے اس کو قرار دیا۔ اور دوسرا فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کسی چیز کو چھپاتا ہے، وہ ظاہری چیز بھی چھپاتا ہے جس کو ہم عورت کہتے ہیں، شرم کے قابل حصے مرد عورت کے وہ بھی ہم ننگے لے کر نہیں آتے، مگر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ صرف ظاہری کپڑا جو میں نے پہن لیا اور اس سے اپنی ایسی چیز جو میں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا اس کو چھپایا، تو اس سے آگے جانا چاہیے، جس کو اعتبار کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے اس سے عبور کر کے آگے گزر کر کسی اور چیز کی طرف جانا چاہیے۔ وہ چیز کیا کہ جو ایسی حرکتیں ہیں جن کو آدمی چاہتا ہے فضائے رسوائی کی بات کہ یہ تو لوگوں کے علم میں آ گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اصل میں ان کو چھپانے کی بات ہے کہ ایسے کام نہ کر کہ جس کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کپڑے سے شرمگاہ کو تو چھپاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ننگا پھر رہا، اور جب تو بے حیائیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، اس وقت نہیں ننگا ہوگا، اڑیاں ہو جائے گا۔ تو ننگا ہونے سے بچ، ظاہری ننگا ہونے سے بھی بچ کہ لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں پہنے ننگا، یہ تو ہر کوئی جانتا، مگر باطنی جو اڑیانی ہے کہ تیرے جو کردار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ایسے کام مجھ سے نہ ہو جن کی وجہ سے میں بالکل ننگا ہو جاؤں اور خلق خدا جو ہے نا وہ میرے بارے میں جان لے کہ یہ تو ایسا آدمی، یہ رسوائی جو ہے یہ زندہ ہی مر جانے کے قابل ہے۔ اس لیے غسل کرنا توبہ کی علامت، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو پاکیزہ کردار سے مزین کرنا، لباس پہننا کہ ایسا کریکٹر ہو۔ اس لیے نیک لوگ جو ہے ترجمہ کرتے ہیں تفسیر میں کہ جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا صحابہ کا افطار اپنے کپڑے پاک صاف رکھ، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اپنے کپڑے رسول اللہ اپنے وقار کے مطابق صاف ستھرے پہنا کریں، آپ رہبر ہیں۔ مگر وہاں ہی علماء نے لکھا، حوالے دیے عربی شعروں کے کہ سیاب سے مراد ہم بھی کہتے ہیں وہ پاک دامن ہے، پاک دامن کپڑے نہیں صاحب، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دبا نہیں ہے۔ تو یہ بھی حکم ہوا کہ اپنے کپڑے پاک صاف کرنا۔ چٹی چادر نو داغ لگ جاندہ تے لوئی نو داغ نہ کوئی، یہ بات جو ہے کہ داغ لگ جاتا ہے بدنامی ہو جاتی، بری باتیں، برے عمل۔ تو یہ چیزیں جو میں نے اشارتاً بیان کر دیں، حقیقت میں تو یہ ان کا حق تھا کہ ان پر ایک مستقل خطبہ اکیلے پر دیا جائے۔ غسل سے کیا اشارہ ہے، خوشبو سے کیا اشارہ ہے، لباس پہننے سے کیا اشارہ، مگر بہرحال یہ اشارے بھی ذہین اور فہیم لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے کہ صرف پانی سے نہ نہائیں، ساتھ توبہ کا پانی بھی استعمال کریں کہ سر سے پاؤں تک میں نے پانی برتا ہے، واقعی یہ دماغ سے لے کر پاؤں تک میرے اعضاء پاک ہو گئے، توبہ کر لی ہے، چھوڑ دیے میں نے غلط کام۔ خوشبو میں نے ایسی لگا لی ہے کہ جس کے پاس بیٹھوں میرے گفتار و کردار سے لوگوں کو خوشبو آئے، مجھ سے کوئی قابل نفرت بات صادر نہ ہو، اور میں نے وہ لباس پہن لیا، ایسا کردار اپنا لیا، ایسا کریکٹر بنا لیا جو میرے لیے بھی باعث زینت ہو، میرا لباس جیسے خوبصورت، میرا کردار میرے لیے جو ہے نا وہ قابل ستائش، اور دوسرا میرے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں ایسا کردار اپناؤں۔ ہوتی تو ہر شخص کے اندر، کس کے اندر خواہشات نفسانی نہیں، مگر ایسا اس کو چھپایا کہ ظاہر نہیں ہو سکی، اور یہاں ننگا نہیں ہو سکا، ان کو دبا دیتا رہا، کچل دیتا۔ تو یہ ہو گیا غسل، خوشبو، کپڑے۔ اور 9 تاریخ کی فجر سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں منا والوں کو بھی یہ کہہ دیا، ہمیں بھی کہہ دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں شروع کر دیں اور 13 تاریخ کی عصر تک پڑھیں۔ اگر یہ کوئی نام بھی یاد رکھ سکے تو اس طرح ہی کہہ دے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ہر مرد عورت کو چاہیے کہ نمازوں کے بعد یہ تکبیر پکارے، اور ویسے بھی ان 5 دنوں میں 9 سے لے کر 13 تک زیادہ ذکر اسی کلمے کا رکھے، اللہ کی تکبیر بیان کرے۔ مگر تکبیر ہونی تو وہ چاہیے نا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کیا گوش میں تسبیح و مناجات۔ کبھی تو وہ اللہ اکبر ہوتا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، مسلمانوں کے لشکر جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں کسی کی بڑائی اور کسی کا سپریم پاور ہونا ہم قبول نہیں کرتے۔ عظمت اور بڑائی سربری زیبا فقط ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے حاضری۔
نہ ہم کسی کے خدا بنیں گے نہ کسی کو بننے دیں گے، سب بندے بن کر رہے ہیں، حاکم اللہ ہے، دنیا ساری امن سے رہے، مسلم ہو غیر مسلم اس کے فرما بردار بن کر رہے ہیں، دنیا میں غنڈہ گردی اور بدماشی نہ ہو۔ کبھی تو وہ تھے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور اب یہ نوبت آ گئی یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ باہر بھی نہیں بیٹھے، نیچے ایک گڑھا کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں چلا کاٹ رہا ہے، وہاں گھس گیا 40 دن کی توبہ۔ وہ بندہ مومن ہے جس کا کام تھا کہ دنیا سے فساد کو ختم کرے، وہ خود چھپ گیا زمین کے نیچے۔ تو کہتے ہیں وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ ملا کا مذہب ہے، درختوں اور پتھروں کا مذہب ہے کہ وہ زمین میں گھسے ہوئے۔ مومن کا مذہب وہ تھا تکبیر مسلسل۔ تو یہ تکبیریں جو ہیں کوئی چھوٹی چیز نہیں، اگر واقعی ہر بندہ اپنی جگہ سمجھ لے کہ کسی کی بڑائی ہم نہیں مانتے، نہ خاندان میں کوئی بڑا ہے نہ کوئی معاشرے میں بڑا، بڑے ویسے عمر میں اگر بڑے ہیں باپ دادے ادب تعظیم میں لگ گیا، مگر کوئی بڑا بنے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلہ میں کہے میں اپنی بات منواؤں گا، کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جس کا ادب اور تعظیم لازم اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تکبیر یہ جو ہے نا شروع کر لینی 9 تاریخ سے اور جاری رہے گی۔ میدان میں نکل کر پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ان 2 رکعتوں میں کچھ تکبیریں زائد کر دی۔ اب تکبیریں جب بھی جو ان دنوں میں بڑھائی ہیں، آپ ذرا خیال کریں کہ جب اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ یہ دن ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن، ہمیں چھٹی دے دی کہ کھاؤ پیو، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا دین جو ہے کیسی مناسبت ہے اس میں کہ رمضان شریف میں بھی پہلے روزے اس وقت ہم مانتے ہیں صوم کی شکل میں کہ نہ کھاؤ پیو، اور عید کا دن آتا تو حکم ہو جاتا کھاؤ پیو۔ اس دن اگر کوئی کھاتا پیتا نا ویسے ہی جیسے ہماری بدقسمتی کہ ہم کھاتے ہیں، مگر ذہن میں یہ کوئی نہیں لاتا کہ میں آج حکم کے تحت کھا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی کھانا پینا بھی، وہ صوم بھی عبادت، یہ افطار بھی بات، یہ بے روز ہونا بھی بات کہ اس دن وہ حکم تھا آج یہ حکم ہے۔ ہاں، اور اس طرح یہاں بھی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے فرض نہیں کیا مگر ثواب بہت بیان فرمایا کہ عرفے کا دن جو ہے 9 تاریخ ہمارے ہیں وہ اتوار کو ہوگی، کہ 9 تاریخ کا روزہ جو ہے 1 سال پہلے کے جو گزر چکا اور 1 سال آنے والے کے گناہ جو ہے ان کے بخشے جانے کی اللہ تعالیٰ نے اس پر ضمانت دی۔ ایسا یہ ہے روزہ کہ 1 سال پہلے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور دوسرا سال جو ابھی آیا ہی نہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اور شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو بھئی تھوڑا سا حصہ مل گیا اس شیخ کا، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ حال تو اللہ کے رسول کا تھا کہ اس کی پہلی پچھلی ساری اللہ نے معاف کر دیجیے، ہمیں بھی اللہ نے کہا پچھلی تو تم نے کی ہیں، جو ابھی کی نہیں وہ بھی میں نے بخشی۔ تو اس لیے روزہ رمضان کی طرح، اور اگلے دن پھر روزے کی بجائے کھانا پینا، حاضر ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن۔ تو آپ اگر کھائیں نا حلوے اور یہ قربانی گوشت، اس دن یہ نیت کریں کہ آج ہم اللہ کے حکم کے تحت کھا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ اکبر اس کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ عید جو ہے نا لوٹ آنا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں عام دنوں میں صرف مباح تھی، ہمیں اجازت تھی کہ کر لو، ثواب وغیرہ کچھ نہیں تھا، آج وہی چیزیں جو ہیں وہ لوٹ کر بن گئی ہیں مندوبات، مباحات نہیں رہی کہ صرف تمہیں چھٹی ہے، نہیں اس کا ثواب ہے، کھاؤ گے پیو گے اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس دن کھیلنا اور تماشے یہ بھی بات قرار دے دیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ عطرت نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر حبشی جو تھے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبی میں اپنا تماشا دکھا رہے تھے، حضور نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، اور کہا کہ یہ بھائی آج کا مسلمانوں کا عید کا دن ہے، خوشی ہونی چاہیے، یعنی ہماری پھر اس دن کی خوشیاں اگر اس نیت سے ہوں کہ کل اللہ کی طرف سے ہمیں منہ بند رکھنے کا حکم تھا، آج ہمیں چھٹی دی گئی ہے کھانے پینے کی، اس لیے یہ ہمارا کھانا پینا بھی اب عود کر گیا، مباحات سے لوٹ کر بن گیا مندوبات اور مستحبات۔ آج بھی یہ نفل نہیں رہے، صرف عام نہیں رہی بات کہ جائز ہے، عبادت بن چکے۔ تو عید والے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہی تھی کہ عید الاضحیٰ میں حضور کھا کر نہیں جاتے تھے، عید الفطر کے دن کھا کر جاتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے تاک، مگر اس عید میں کچھ نہیں کھاتے تھے، نماز پڑھ کر آ کر کھاتے تھے، اور وہ بھی اپنی قربانی میں سے۔
اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دین اسلام جس کی تشریح امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ دین کیا ہے، التعظیم لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ، دو باتیں ہیں ساری، اس کو بیان کرتے جاؤ، ساری اسی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ بیج یہی ہے جس سے ایک بہت تناور درخت بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا کہ اللہ نے حکم دیا یا روکا، اور دوسری طرف خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور ان دونوں عیدوں میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جب ہمیں کھانے کی اجازت دی تو ساتھ ہی مسکینوں کا اہتمام کیا۔ عید الفطر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں چھٹی ہے کہ نماز عید سے پہلے کھا پی کر جاؤ، تو پہلے ہدایت ہے کہ عید کے دن سے بھی پہلے صحابہ کرام 2 یا 3 دن پہلے کر دے صدقہ فطر، شریعت نے مقرر کر دیا کہ غریبوں کے گھروں میں چیز پہنچا دو۔ عید کے دن تو کم از کم وہ گلیوں میں چکر لگانے سے بچ جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون سے عید منا لیں۔ مسکینوں کا انتظام کیا تو ہمیں بھی کھانے کی اجازت دے دی۔ اور یہاں چونکہ ابھی مسکینوں کو گوشت نہیں ملا، سنت ہے کہ نماز عید پڑھ کر قربانی کریں گے، تو فرمایا یار تم بھی آج نہیں کچھ کھاؤ گے، قربانی ذبح کرو گے اس میں سے خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی دو۔ قرآن پاک میں صرف 2 ہی مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ جو نا دوست اور رشتہ داروں کو ہم دیتے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں نا حدیث میں، یہ اس سے ہی علماء نے نکالا ہے صرف کہ جیسے آدمی خود کھا سکتا دوستوں کو بھی دے سکتا ہوگا، ہاں، ورنہ یہ ذکر کہیں نہیں۔ قرآن میں یہی ہے کہ خود کھاؤ اور جو مسکین ہیں بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ، 2 ہی۔ سورہ حج دیکھ لیں آپ، وہاں رشتہ داروں اور دوستوں کا نہیں ہے، مگر معاملہ گیا الٹ، بالکل بات دوسری کر دی کہ خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں، وہ ان کو بھیج دیں گے، اور مسکینوں کا بل تو ملے گا نہیں، ملے گا تو وہ حصہ جس کو یہ سمجھتے نا کہ یہ نہیں ہمارے کھانے کے قابل، وہ رکھ چھوڑتے ہیں، آتے ہیں دروازے پر دے دیتے ہیں، ساتھ جھڑکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی اور اضحیہ کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تو کہتا ہے خود کھاؤ اور جو مسکین اور فقیر ہیں ان کو کھلاؤ، آج کے دن ان کو دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی آپ کے پاس ہے نا تو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا عید کا دن ہے، جشن ہے، اس لیے اس کو بھی آپ دے دیں تو کوئی بات نہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے، وہ اگر اسلام نہیں لاتے تو وہ جانے ان کا اللہ جانے، ہمیں بہرحال اچھے سلوک کی ہدایت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گوشت لاتے تھے تو گھر والوں سے کہہ دیتے ذرا شوربہ زیادہ بنا لینا، اور پہلے پکوا کرنا یہودی پڑوسی کے گھر بھیجتے تھے۔ اسلام کے بارے میں جو چاہے بکتا رہے، دین اسلام خواہ لوگوں کو مارتا نہیں، مگر وہ ظلم کرنے والوں کے سامنے دبنے کی اجازت نہیں ہمیں دیتا، کہ جو مسلمانوں کو دبانا چاہے نا ان کے سامنے نہیں جھکنے کی اجازت دیتا، کہتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، باقی اگر کوئی امن سے رہتا ہے تو رہے، اس کا حساب اللہ سے ہوگا، ہم نہیں اس کو کوئی تنگ کریں گے، وہ ہمارا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی بھائی ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب پروانہ تقرری لکھ کر دیا مالک ابن اشتر کو، مصر کا گورنر بنایا، کئی صفحوں کی کتاب ہے کیسے انتظام کرنا، ٹیکسز وصول کرنے، وہاں یہ بات کہی کہ مالک وہاں جو لوگ ہوں گے وہ 2 صنفیں ہوں گی، 2 قسم کے ہوں گے، 2 کیٹیگریاں ہوں گی، اما خلک فی الدین، یا تو تیرے دینی بھائی ہوں گے، مسلم ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے وَإِمَّا نَذِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ، تو اللہ کی مخلوق ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں تو تیری طرح کے ہوں گے۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو، ان کی تعریف قلب کرو، اچھے طریقہ سے پیش آئیں گے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال کر، کتنے غیر مسلم جو انہوں نے اپنے واقعات ایسے ہی لکھے ہیں، کتاب اب تو چھپ گئی، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروقی پڑھیں مردوں عورتوں کی، وہ سب اپنی داستانیں سنا رہے ہیں کہ ایسا نیک سلوک کیا مسلمانوں نے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جب صدقہ ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے جائز ہوا تو صدقہ بھی غریبوں کے لیے ملے۔ عید الفطر میں عید سے پہلے کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ادھر صدقہ فطر۔ عید کے بعد ہمارے لیے عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت، مسکینوں کا بھی ہے۔ تو 2 رکعت نماز عید، یہ 2 طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور قول تو بہت سے ہیں مگر 2 مشہور ہیں جن پر امت میں عمل ہو رہا، تیسرا بھی بیان کر دینا چاہیے، مسلم ہی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے حنفی حضرات کا، غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جو کہتے ہیں نا اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علامہ البانی صاحب نے السلسلۃ الصحیحہ میں ثابت کیا ہے کہ روایت اس کی بھی صحیح ہے، اور صحابہ کرام سے تو ابن حزم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے، ابن مسعود سے تو یہ آسمان کے سورج کی طرح ثابت ہے کہ 3 تکبیریں بھی کہیں، پہلی رکعت میں زائد 3 تکبیریں،
اس کا طریقہ یہ اللہ اکبر کا، اس کے بعد 3 بار پھر اللہ اکبر کا، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، دوسری رکعت میں اٹھ کر پہلے الحمد شریف پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر 3 اللہ اکبر کیا، پھر رکوع کیا، تو یہ 3 تکبیریں بھی ٹھیک۔ دوسرا طریقہ ہے جو دوسرے اماموں نے اختیار کیا، اہل حدیث حضرات بھی ویسے کرتے ہیں کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، اور کہتے ہیں پہلے کہ قرات سے پہلے شروع کی نماز تو پہلے ہی 7 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی، دوسری میں اٹھ کر پہلے 5 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ 7 تکبیریں جو ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور عام طور پر ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ 7 گنتے الگ، کہ جو پہلا اللہ اکبر تھا تکبیر تحریمہ وہ الگ ہے، اس کے علاوہ 7، مگر امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں 7 جو ہوں گی نا ان میں وہ تکبیر بھی شامل ہوگی جو تکبیر تحریمہ صحیح ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ تکبیر تحریمہ سمیت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ارواء الغلیل میں ثابت ہوا۔ اور تیسرا طریقہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے یہ شیعہ دوست جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ 5 تکبیریں پہلی رکعت میں، 4 دوسری میں، اور کہتے ہیں دونوں میں رکوع سے پہلے قرآن مجید پڑھ لی یا سورت پڑھ لی، رکوع میں جانے سے پہلے 5 اللہ اکبر پہلی رکعت میں، اور 5 میں اللہ اکبر رفع یدین ہوگا، اور رفع یدین کرنے کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کر پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، جو جی چاہے دعائیں مانگتے ہیں، تو 5 یہ قنوت ہو جاتے ہیں۔ 6ویں بار پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں دوسری میں 4 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان میں بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر 5ویں تکبیر کہہ کر۔ اس کو بھی حنفی حضرات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رہ جائے آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو ان کا چونکہ طریقہ ہے کہ اب جب اس نے اٹھ کر پہلی رکعت پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں تو شروع میں تکبیریں، اس لیے وہ پہلے ہی اٹھ کر کہے گا، تو یہاں انہوں نے کہا یار اس طرح کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ دونوں جو تکبیریں وہ ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں، دونوں رکعتوں کی درمیان میں نہ ہو قرات، اس لیے پھر الدر المختار اور ساری کتابوں میں لکھ دیا کہ امام علی نے جو کیا اس پر عمل کرو، رکوع سے جانے سے پہلے دونوں رکعتوں میں جو ہے نا اس پر عمل کرو، اس لیے جس کی رکعت رہ گئی وہ اٹھ کر پہلے نہ پڑھے، رکوع کا جانے کے وقت پڑھے، کم از کم حضرت علی علیہ السلام کے طریقہ پر تو عمل ہو جائے۔ میں اس طرح دائرہ کھلا اس لیے کر دیتا ہوں کہ ذہن جو ہے نا ان میں وسعت پیدا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے، امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو حضور سے تو اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہوا، سب روایتوں میں کوئی نہ کوئی ذوف ہے، یہ سارے عمل جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں، اور وہ سارے ہمارے لیے پیشور ہادی ہیں، اس لیے دین کے معاملہ میں ان کی باتیں عبادت کے بارے میں رد نہیں کی جاتی۔ تو نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے عموماً امت میں 2 ہی جاری ہیں کہ ایک خطبہ پڑھا جائے پھر بیٹھا جائے اٹھا جائے، مگر وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا، علامہ ذیلی تسلیم کرتے ہیں کہ عید کے 2 خطبوں کی روایت نہیں کوئی ملی، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، یہ صرف جمعہ کی نماز پر قیاس کر کے لوگوں نے بنا لیا۔ اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، بعد میں اگر سمجھتے کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، اس وقت یہ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، پھر ان کے قریب چلے جاتے، ان کو بھی واضح و نصیحت کرتے، تو خطبہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد دعا جو ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ جو عورتیں ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ عیدگاہ میں ضرور جائیں۔ اس زمانے میں کپڑوں کی قلت تھی کہ کچھ عورتوں نے عرض کیا حضور بہت سی عورتوں کے پاس بڑی چادریں نہیں ہیں جن میں وہ چھپ کر جائیں، تو فرمایا دوسری بہن ان کو اپنے جلباب میں بڑی چادر میں چھپا لے، آئیں ضرور، اور وہاں وہ نماز میں شریک نہ الگ بیٹھی رہیں، جب دعا ہو تو مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوئی۔ دعوت المسلمین بڑی اہم دعا کے سال کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کھلے مجمع میں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کریں گے آ کر، تو قربانی کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی قرب سے ہے، قرب نزدیک ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان فاصلہ کوئی یہ میٹروں کا یا گزوں کا نہیں ہے، یہ صرف یاد اور غفلت کا فاصلہ ہے۔ جس کو اللہ یاد ہے، جیسے میں اپنی جیب میں کچھ چیز رکھ کر بھول گیا تو ہے وہ میرے پاس مگر میرے لیے وہ دور ہے، اور جب یاد آ گیا تو قریب ہے۔ اللہ کو جو بندہ یاد رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھتا ہے،
اس کے اللہ قریب ہے، جو بھول جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہے ہی نہیں، یا پتہ نہیں کتنی دور رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ و قربان و کل تقی، نماز جب ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہر مومن کی، ہر متقی کی قربانی ہے، اس کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ چھری پھیرنے کو قربانی نہیں کہتے، قریب ہونے کو۔ تو جب ہم اپنا مال پیارا ہزاروں لاکھوں کا لیا ہوا، کئی جو انہوں نے شوق سے پالا ہوتا، اب شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ایک جانور لیا بچڑا، اس کو پالا، بہت کھلایا پلایا، ساتھ اس کو دوڑاتے جنگل میں، بہت محنت سے پالا، موٹا تازہ ہو گیا۔ اب چھری پھیرنے کا وقت آیا تو بچڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور شیخ الہند بچڑے کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر چھری پھیر رہے تھے۔ اس وقت قربان کا پتہ چلتا تھا کہ بندہ مومن مانتا ہے، جو کئی نیک لوگوں نے بیان کیا کہ قربانی کرنے کے وقت امام جعفر صادقی فرماتے ہیں کہ اللہم من کا ولا کا، یہ ہے دوری ختم کرتا کہ مان لو کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں، اللہ تیرا دیا ہوا، ولا کا، اور میں اس کو صرف بھی تیری خوشنودی کے لیے کروں گا۔ میرے جسم کے سارے اعضاء، میرا دل، میری روح اور میرا مال، میری اولاد تیرا عطیہ ہے، اور تیری خوشنودی کے لیے میں ان کو صرف کروں گا، نہ کسی دوسرے نے دیا، نہ کسی دوسرے کے لیے میں ان کو استعمال ہونے دوں گا۔ یہ شے ہے جو اللہ کے قریب ہمیں کر دیتی ہے۔ اور جب ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں ہماری محنت کا نتیجہ ہمارا کمال ہے، ہم متکبر ہو جاتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے کہ جانور پالے، محبت سے پھر انہیں چھری پھیری، کہا اللہ تو نے اشارہ کیا، تو نے تو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو چھری پھیرنے کا کیا دیا تھا، می نہد ساتور بر ہلکے پسر جی کنادہ ما سوا قطع نظر۔ بندہ مومن تو اللہ کے سوا ہر ایک سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ تو چھری بھی بیٹے کے گلے پر رکھ دیتا جا، ہمیں تو چھری جانور کی صرف گلے پر چڑھانے کا حکم ہوا۔ تو قربانی، باقی اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اوصاف یہ ہیں کہ قربانی کے جانور میں 4 عیب نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انگلیاں اٹھا کر کھڑے کر کے کہہ دیا الاوراء بین اورا، کانا جس کا کانا ہونا صاف ظاہر، تھوڑا بہت نقص کی کوئی بات نہیں، بالکل صاف پتہ چلے کہ اس کو نہیں دکھائی دیتا۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری صاف محسوس ہو رہی ہے۔ والارجاء بین ذلوھا، اور ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بھی صاف معلوم ہوتا ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور اتنا کمزور اور لاغر کہ اس کی ہڈیاں بھی مگز نہیں ہے، یہ 4 جانور فرمائے۔ اور جب لوگوں نے کہا صحابی رسول سے حضرت برا سے کہ ہمیں اس کے دانتوں میں کوئی خرابی نظر آتی ہے جانور کے، یا کان میں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی سینگ ٹوٹے نظر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما کرہتا فدا ولا تحرم ولا احد، کہ جو تجھے اچھا نہیں لگتا خود نہ کر مگر لوگوں کے لیے حرام نہ کر۔ یہ 4 چیزیں صرف اللہ کے رسول نے انگلیاں اٹھا کر کہہ دی۔ باقی جو لمبا چوڑا نا کہ آپ نے ازباء القرن سے منع کیا، اذن سے منع کیا، مقابلہ مدابرہ، میں لمبی بات میں نہیں پڑھتا، وہ ساری روایتیں ہیں ضعیف اور کمزور۔ کوئی ان پر عمل کرتا ہے، بچتا ہے، صاف ستھرا لیتا تو بہت اچھی بات ہے، جیسے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان سے بچ جائے آدمی تو اس نے مکروہ سے پرہیز کیا، باقی حرام نہیں، جو ہے نا بالکل ناجائز ہو، یہ 4 ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ عمر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہوئی ہے کہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس میں کھیرا جانور بھی جائز ہے، مگر وہ کھیرا اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل للور ہی ہو، اتنا تو ہونا چاہیے قوی ہو، سال بھر کے جو جانور ہیں دوسرے ان میں اگر کھڑا ہو تو محسوس نہ، موٹا تازہ تو کوئی بات نہیں، اس کی عمر اگر کم بھی ہوگی۔ اور جو باقی جانور ہیں گائے، بیل اور بھیڑ، بکری، بھیڑ کے علاوہ بکری، یہ سارے جو ہیں ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ کوئی عالم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو، وہ عمر پھر کہتے ہیں کہ سال کا ہو بکرا، 2 سال کی گائے، 5 سال کا اونٹ، بات یہ بھی غلط نہیں، عربی زبان میں مسنہ بالکل عمر کو بھی کہتے ہیں، مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیان کر دیا کہ سنی فما سائد، 2 دانتا اور اس سے جو زیادہ ہے، اس سے کم نہیں ٹھیک، تو سنیون سے تشریح ہو گئی کہ 2 دانتا مراد ہے۔ اس لیے بھیڑ کے علاوہ باقی سارے جانور جو دیکھے کہ اس کے دودھ کے دانت گر گئے، 2 دانتا اس کا ہونا ضروری ہے۔ باقی جتنے ہے میں نے ان سے اگر کوئی پرہیز کرے، بچے اچھا صاف ستھرا لے تو ٹھیک ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو بے شک کھا لیں، کوئی بات نہیں، آج سب خدا کے مہمان ہیں، مگر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ لوگ
روکنے کی کوشش کریں۔ اگر افراد تھوڑے ہیں گھر کے تو مسکینوں غریبوں کو زیادہ دے دیں۔ جو روح ہے اس کی سماحت، فراخ دلی ہونی چاہیے، خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر باقی سب لٹا دیں۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سال دیکھا کہ قافلہ آیا، ان کا حال بڑا خراب تھا، پریشان تھے، آپ نے حکم فرما دیا کہ 3 دن کے سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں 3 دن بھی بڑے تھے۔ تو بعد میں اگلے سال آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا حال ٹھیک ہے، فراخی آ گئی، سب کھا پی رہے ہیں، کوئی نہیں رکھو۔ مگر اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں یہ حکم ختم ہو گیا، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وجہ سے یہ حکم ہوا تھا اگر وہ وجہ اب بھی پیدا ہو جائے تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ رسول اللہ کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ لوگ پھر غریب ہو گئے، 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو۔ اس کے مطابق تو بات یہ معلوم ہوتی ہے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 دن سے بھی اگر کم کر دیا جائے نا، کہ اہل ایمان اگر تم میں رائی ایمان کی ہے نا تو 1 دن سے زیادہ بھی نہ رکھو۔ غریبوں کو تو بکروں وغیرہ گوشت سال بھر نہیں نظر آتا، کیوں تم سٹور کرتے ہو، دے دو۔ بات تو دین کے مطابق یہی درست ہوگی۔ باقی جو بخل ہے اور کنجوسی اس کا علاج تو اللہ کے پاس، یہ شوہ قلب نے امتیں برباد کی، تنگ دلی کہ ساری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں، کسی کو کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ خسارے کا سودا، نفع یہ فاما مناتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ۔ جو مان لے گا کہ خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، یہ سرمایہ ایسے بینک میں چلا جاتا ہے، ایسے کھاتے میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، کہ جس کا منافع جو ہے اس کا ہم یہاں کوئی حساب ہی نہیں کر سکے۔ اللہ اتنا گن دے گا، یہ یقین کر کے جو اللہ کہتا ہے دیتا جاتا ہے، فسنیسرہ للعسریٰ، ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ جنت کو تو وہ جاتا ہے واما من بخل واستغنی، جو کہتا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ یہ بنا کے ٹکیاں کھانی ہیں، اور نہیں دیتا۔ وکذب بالحسنی، وہ کہتا یوں ہی باتیں بنی ہوئی، ثواب عذاب کیا، ہم تو صرف ایک اپنا جشن منا رہے ہیں۔ فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کے لیے پھر جنت کی، دوزخ کی راہ ہموار کر دیں گے۔ تو جو مناسب باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے، ہاں، تو یہ بال جو کٹانے کی بات ہے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد نہیں کٹا لینے، قربانی ذبح ہونے کے بعد۔ جس شخص کی قربانی ہے وہ 10 دن نہ ذبح اپنے بال مڈائے، اور جب وہ اپنی قربانی ذبح کر لے تو اس کے بعد پھر اپنے بال مڈائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ تہوار مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے یہ خیر و برکت کا سبب ہو، اور دین کے دشمنوں کو اللہ تعالی رسوا ذلیل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، جن میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کہ رسول اللہ کے زمانے میں سنت طریقہ یہی تھا کہ ایک جانور، بے شک وہ بکرا ہو یا بھیڑ ہو، پورے خاندان کی طرف سے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ رواج نہیں تھا کہ ایک ہی گھر میں کئی قربانیاں کریں، ایک جانور سب کی طرف سے۔ بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں نے دکھاوے کا کام شروع کر دیا کہ اپنی ثروت کی نمائش کرنے کی، ہم بڑے امیر ہیں، کئی جانور ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں لوگوں کو اگر کسی موقع پر کہا جائے کہ اس سے زیادہ اچھے مصرف موجود ہیں کہ لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو دے دو بیچاروں کو، کوئی علاج نہیں کرا سکتے ان کا علاج کراؤ، کئی بچے تعلیم سے رہ گئے ان کا کرو، دینی کاموں میں مدد کرو، نہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر تو اتنا بوجھ، ہمارے پاس کہاں سرمایہ، مگر یہ نمائش کے کام جو ہے کریں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں 2 جانوروں سے، 2 مینڈوں کے علاوہ کبھی قربانی نہیں کی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 2 مینڈے آپ کرتے تھے، میں بھی اتنے ہی کروں گا، اس سے علاوہ نہیں۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے 100 اونٹ کیا تھا، تو سمجھایا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ہدیوں الگ بات ہے، جو مینا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی کہ حج کیا ہے، الحج والسجو، حج میں 2 کام رب کو بہت پیارے ہیں، بلند آواز سے لبیک پکارنا چیخ کر، اور دوسرا وہاں خون بہانا، وہ ہے چڑھاوے چڑھانے کی بات کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کو اللہ لے جائے گا وہاں آپ کو کرنا چاہیے، وہاں نہیں کریں گے۔ جو جاتے ہیں نا، ہم نے دیکھا کہ چھوٹے جانور لے کر رسم پوری کر رہے ہیں، باقی تحفے تحائف اور لوگوں کے لیے نا، اپنی بیویوں کے لیے جہیز، بیٹیوں کے لیے ایسی چیزیں خریدتے رہتے، جہاں کرنے کا موقع ہے وہاں کرتے نہیں۔ وطن میں ایک ہی جانور کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 کر لیں، اور یہ باقی دولت اگر اللہ نے دی ہے نا، اور یہ جو آتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے لیا 1.5 لاکھ کا بکرا، بکرے میں کیا ہے؟ کل ہی بتا رہا تھا ایک آدمی 20 کلو اس کو دودھ پلا کر لے گئے اور تولا، اتنا نکلا اور لوگوں نے اتنی رقم دی، گھر لے گا تو مر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے بندو، اللہ کو اگر خوش کرنا مطلوب ہے تو 1.5 لاکھ کو چھوڑو،
5-10 ہزار کا بکرا لے کر کر دو، باقی یہ جو لاکھوں ہیں نا یہ مجاہدین کو دو، دینی تحریکوں کو دو، لائبریریاں قائم کرو، قرآن مجید اور اس کی تفسیریں حدیثیں خرید کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاؤ، دین کی فکر کرو۔ زیادہ اللہ کو خوش کرنے والی بات وہ ہے۔ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے سر کے بال جو ہے نا یہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے الفتح الربانی میں امام عبد الرحمن البنا فرماتے ہیں کہ جیسے رسول کریم کی سنت ہے کہ ہر جمعہ کو ہر 7 دن کے بعد اپنے بال درست کرنے، جو بغلوں وغیرہ کو موننا، ان لوگوں کو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص جس بات کا ذمہ دار ہے وہ کرے۔ یہ قربانی والے صرف کریں کہ وہ نہ جانور ذبح کریں جب تک اس وقت تک بال نہ منوائیں، باقی بالکل اپنی حجامتیں وغیرہ درست کر کے رکھیں، ان کو انشاءاللہ اس میں اجر ہوگا۔ کھال جو ہے اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جو حکم قربانی کے جانور کی گوشت کا ہے وہی کھال کا ہے۔ کھال اگر آپ کو گھر میں ضرورت ہے، صحیح معنوں میں ضرورت ہے، بیچ کر آپ اس کے پیسے اگر رکھنا چاہیں حرام ہے، یہ تو کنجوسی کی انتہا ہے۔ اگر البتہ جانماز بنانا چاہتے ہیں، مسکیدہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بنا لیتے، جیسے گوشت گھر میں کھا سکتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں۔ اب اس پر رسالہ لکھا پورا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صدقہ سے لوگوں نے جو سمجھ لیا کہ یہ اس طرح کا صدقہ جیسے عشر اور زکوٰۃ ہے کہ مسجد کو نہیں لگتا، مدرسوں کو نہیں لگتا، یوں نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ سارے وہ کام جن سے اللہ خوش ہوتا ہے مسجد میں لگایا جائے، مدرسوں میں لگایا جائے، کوئی اور کام کیے جائیں، خیرات کے سارے کام، پوری کتاب ہے فقہ کے حوالوں سے بھری ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ بھی یہاں نہیں صرف ہو سکتا، بالکل ان کی اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں، جائز ہے۔ تو آپ خود گھر میں رکھ لیں یا مساکین کو دے دیں یا دینی کاموں میں کسی میں بھی لگا دیں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو آدمی کھال اتارتا وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کھال ہی لے دیتے ہیں اتروائی میں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا کہ جادر جو ہے نا کھال کھینچنے والا، اس کو تم مزدوری میں یہ کھال نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ مزدوری اور طے کرو، اس کو دو۔ بلکہ کئی علماء نے تو اس ڈر سے کہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ تجھے کچھ گوشت دے دیں گے پھر بھی شاید وہ مزدوری میں کمی کر دے، وہ بھی ایک قسم کا آپ نے گوشت بھیج دیا کہ وہ مزدوری کے پیسوں کے عوض دے دیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہیں یار اور لوگ بہت قربانی کرتے ہیں، گوشت وہاں سے لیتا، پھر ہم سے پوری اپنی اجرت ایمانداری سے طے کر رہے ہیں، ہم ان کو رعایت نہیں چاہتے، جو تیری بنتی ہے نا ہم سے تو وصول کرنا، کھال دیں گے نہ گوشت دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو اپنے پاس سے پیسے دے دینا گوشت سے، اور یہ جو نا کھالوں سے نہیں دینا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے لوگ قربانی کا پوچھتے رہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، ایک میں حضور کی طرف سے کرتا رہوں گا، ایک اپنی طرف سے کرتے ہوں۔ تو یہ روایت جو ہے نا جیسے تحفۃ الراوی میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ 3 راوی اس میں، ابو الحسناء کوئی مجہول ہے، شریک ضعیف ہے، اور پھر حنش بھی اسی طرح کا، تو ضعیف جدہ، بہت ضعیف درجے کی ہے، کوئی روایت اس کی صحیح نہیں۔ اور جو اس میں بات اگر اس کو مانے بھی اس سچی جھوٹی کو تو کہا وصیت کی ہے، یہ نہ کہا کہ عام ہی جائز ہے مردوں کی طرف کرتے رہو، وصیت کا حوالہ دینا پڑا۔ اسی لیے ان سے سننے کے بعد بھی کسی نے شروع نہیں کیا، تو یہ بھی کوئی کام نہیں دیتی ان لوگوں کو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ میت کی طرف سے قربانیاں چھوڑو، ایسے مشکوک کاموں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بجائے تم صدقہ کرو، جو کرنا چاہتے ہو دعا کیا کرو، اور جو پیسے ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دو، انشاءاللہ میت کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا، اس کو نفع ہوگا۔ آپ نے نفع ہی پہنچانا نا، اس کا کوئی بھلا ہو جائے، کوئی گوشت کھانا اس نے۔ اور اسی لیے کئی علماء نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا گوشت پھر اس طرح تقسیم نہیں ہوگا کہ وہ گھر بھی کھائے، دوستوں کو بھی دے، پھر سارا مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ آپ ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں صدقہ، اس لیے پھر سارا دیں۔ یہ بھی پھر علماء نے مسئلہ بیان کرا، ترمذی شریف میں دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسی پابندیوں پر آپ پڑھتے ہیں جس میں جھگڑے ہیں؟ دعا کریں اور صدقہ کر لیا کریں۔ امت کے لیے جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی کی، اچھے علماء بھی کہہ دیتے ہیں، مگر سچی بات وہی ہے جو حافظ محمد گونڑی رحمۃ اللہ نے کہی کہ جو صحیح ہے نا مسلم شریف کی روایت، اس میں یہ نہیں آتا کہ حضور نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے، آپ نے دعا کی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اہل بیت
اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما. یہ نہیں کہا کہ یہ جانور قبول فرما. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم بھی مراکات میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ صاف سیدھا معنی بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں اپنے اپنی کی ہیں اللہ ان کی بھی قربانیاں قبول. جیسے میں تقریر میں کہہ دوں اللہ میری بھی اور سارے نمازیوں کی نماز قبول فرما, تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی میں نے نماز پڑھی سب کی طرف سے قبول ہوا. یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی طرف سے, اے اللہ محمد اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما جو انہوں نے قربانیاں کی. اور جن میں آتا کہ آپ نے کہا یہ ان کی طرف سے جنہوں نے میری امت سے قربانیاں نہیں کی, یا یہ ان کی طرف سے جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے کہ مرض, وہ ساری روایتیں آپ دیکھ لیں نصب الرایا میں اور دوسرے علماء ان پر بد ایک بھی صحیح نہیں, سب میں ضعف اور کمزوری ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول المعرفہ میں لکھا ہے امام بیکی نے کہ یہ گھوم پھر کر عبداللہ بن محمد بن عقیل سے آتی ہیں اور اس کی روایت بھائی ایسی نہیں کہ اس سے کوئی بات ثابت ہو سکے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا ویسے بھی ہماری بے خبری ہوگی. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے کے بارے میں یہ نقل نہیں ہوا کہ انہوں نے حضور کو کبھی ثواب پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثواب کو کب پہنچائے اگر رسول کریم علیہ السلام کو ہماری نیکیوں کا اجر نہ مل رہا. آپ کو تو اپنی محنت کا سلام مل رہا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو امت کو سکھایا, آگے ان علماء نے دوسروں کو سکھایا, قیامت تک سلسلہ چلے گا. تو حدیث پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کا آغاز کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو اجر ملتا جائے گا. اس لیے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہر لمحہ حضور کے ثواب میں کتنا ذخیرہ جمع ہو رہا. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہماری قربانیاں, خیراتیں, جو کچھ بھی امت کر رہی ہے سب میں سے آٹومیٹک حضور کو مل رہا ہے. وہ تو آپ کا اپنی محنت کا ثواب مل رہا. ہم نے کیا احسان کرنا کہ ثواب پہنچانا, یہ ثواب پہنچانے کی بات نہیں. اسی لیے دین نے ہمیں حضور کے حق میں صرف ایک جو ہے نا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا حکم دیا. یہ صلوات بھیجو آپ پر, سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ حضور نے جو محنت فرمائی ہم اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے. ہمارے پلے کیا ہے اس کا بدلہ دیں. تو اپنے خزانہ رحمت سے حضور کے اجر میں بے شمار گناہ اضافہ کر, آپ پر رحمتوں کی بارش برسا. وہ دعا ہی کافی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں. اور اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول پر احسان نہیں رہنے دیا کہ امتیوں نے حضور کے حق کے لیے دعا کی. یہ کہے نا کہ ہم نے حضور پر کوئی احسان کیا, یہ کہہ دیا کہ جو ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا, 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوں گا, 10 اس کے درجے بلند کروں گا. اللہ نے حضور کی طرف سے خود اپنے ذمہ لے لیا کہ میں یار اپنے حبیب کی طرف سے آپ کا حساب پاک کر دوں گا. میرے حبیب پر آپ کا کیا احسان ہے؟ احسان تو ان کا ایسی شمع لے کر آئے بجھ گئی. مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء آئے علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سے بڑے تھے, مگر قوموں کے لیے تھے, علاقوں کے لیے تھے, خاص زمانے کے لیے تھے. جب وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کہتا تھا وہ منسوخ ہو گئی, بات اب نیا آ گیا. مگر حضور جب آئے تو کہا اب قیامت تک کوئی ہرابر نہیں آئے گا, نہ یہ حکم منسوخ ہوں گے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی. اب علماء کو کیا کریں اور صحابہ تابعین کو کیا کریں, یہ حضور کے سامنے کیا. یہ اس وقت ہمارے امام ہے جب حضور سے کوئی بات نہ ملے, جب آپ سے کوئی فیصلہ آ جائے نہ ریک ہوگا تو کہے میں نبی کی نہیں مانتا میں تو امام کی مانوں گا. یہ جو امام کا سامنا ہوگا تو پتا چلے گا کہ کم بخت ہے, میں حضور کا غلام تھا, حضور کا مد مقابل تھا, اس نے کیوں مجھے رسول اللہ کے برابر کر دی. تو نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیہ السلام اعلیٰ حضرت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. میں نے کل خطبہ دیا ہے نکاح کا, اس میں بھی کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو کہا کہ 4 حمدیں کرو جب جاگ آئے نا صبح تو 4 شکرانے ادا کرو, جن میں سے ایک یہ تھا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, دوسری امتوں میں پیدا نہیں کیا. یہ خیر ہے امت. اس لیے نا بات کی قدر کریں. اور یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں نا وہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح ہے محمد اس کے بدن سے نکال دو. جاگ اٹھو, پوری دنیا اور خود اپنے بھی شامل ہیں ساتھ کوشش کر رہے ہیں
کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کا ادب اور احترام چھین لیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ نہیں یہ زمانہ ترقی کر گیا، اب یہ چیزیں پرانی ہو گئی، لعنت بھیجو ان پر، اللہ کے رسول کا دین پرانا نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کے لیے تابع روشن اور درخشندہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہدایت ڈھونڈتا ہے وہ گمراہ ہو کر مرے گا۔ ہدایت اور روشنی اگر آپ مل سکتی ہے تو صرف ایک بارگاہ میں، اور وہ بارگاہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کچھ نامراد جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اس لیے یہ فنڈ ہونے چاہیے، پیسے جمع ہونے چاہیے، اس سے کوئی اسکیمیں جاری کری تھی، اور عیاشیاں ہوتی ہیں، بدماشیاں ہوتی ہیں، کروڑوں اربوں برباد ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ امت کے خیر خواہ نہیں، نہ انہیں کوئی اصلاحی اسکیموں سے دلچسپی ہے، صرف ایسا ایک جال بچھا کر نا دام ہم رنگے زمین، جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ جال کا رنگ زمین جیسا ہو تاکہ پرندہ پہچان نہ سکے، یہ ایسا جال بچھاتے ہیں کہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے ہٹا دیں۔ نہیں، قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، ہر مسلمان گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ ہاں جیسے مسئلہ کبھی وہ نہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ جاہلیت کی رسم ہے، یوں ہے، غلط بدین لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لے کر مسلسل متواتر جیسے یہ بات آ رہی ہے کہ عرب میں ایک شخص ہوا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آ رہی ہے کہ اللہ کا رسول اور آپ کے ساتھی ہر سال یہ کرتے رہیں، اس لیے کوئی نہ ایسا کہے کہ یہ قربانی کوئی چیز نہیں ہے، فضول بات ہے، غلط۔ آپ نے خرچ کرنے ہیں دین کے لیے تو اور کرتے رہیں، مگر اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ ایسے لوگ تو حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج پر جو سارے پڑے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، صرف 8-10 آدمی ہر ملک سے نمائندے جانے چاہیے، وہاں ایک کانفرنس ہونی چاہیے، اور قربانی کیا کہ ایک دن پاکستان دعوت کر دے دوسرے دن، یہ سب پرویز کی من گھڑت اور اختراعی باتیں ہیں۔ اللہ کا بندہ کوشش کرتا ہے کہ خانہ کعبہ ویران ہو جائے، اللہ کے گھر میں جو لاکھوں پروانے جمع ہوتے ہیں، دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اپنا زنگ دور کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کانفرنسیں بناتے پھرتے۔ اللہ ان ظالموں سے نپٹے، دین کو برباد کرنے والوں کو اللہ ناکام کرے۔ میں نے جو ذکر کیا تھا نا کائنہ اہل بیت علیہ السلام نے 4 حمدوں کا کہا کہ جب آنکھ کھلے تو پڑھے، تو ساتھیوں نے کہا وہ ریکارڈ ہو جانی چاہیے، قاری صاحب بھی لکھ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ جمعہ میں لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ یہ الحمدللہ الذی احیانی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یجعلنی فی سائر الامم۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل فی ید الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا مجھے محتاج نہیں کیا، اپنے ہاتھ میں میرا رزق رکھا، یہ بھی اس کی مہربانی، محتاج نہیں بنا۔ الحمدللہ الذی ستر عیوبی عن الناس ولم یفضحنی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے عیب لوگوں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ چاروں کلمے آپ نے سن لیے کیسے موتی۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔